الاول پہلی چیز جو اسباب توجہ میں سے ہے وہ ہے الانتباہ، یعنی متنبہ ہونا، آگاہ ہونا، متوجہ ہونا، کہ انسان متنبہ ہو، متوجہ ہو اس چیز کی طرف۔ وَهَذَا السَّبَبُ مُضْطَرِدٌ فِي جَمِيعِ الْبَدِیہِیَّاتِ، اور یہ سبب ایسا ہے کہ جو تمام بدیہیات میں شائع اور رائج ہے، یعنی کوئی سی بدیہی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کا علم انسان کو بغیر توجہ اور بغیر متنبہ ہوئے حاصل ہو جائے۔ تمام بدیہیات میں اس کا شامل ہونا ضروری ہے کہ یہ سبب ایسا مضطردون کہ جو شائع ہے، عام ہے، رائج ہے تمام بدیہیات میں، یعنی اس کا پھیلاؤ تمام بدیہیات میں ہے۔ یہ جو ہے اپنے دامن کو تمام بدیہیات میں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ فالغافل قد یخفى علیہ اوضح الواضحات، کہتے ہیں پس غافل جو ہے کہ جو متنبہ نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ واضح ترین واضح سے بھی اس پر مخفی ہو، جیسے کہ ابھی بتایا کہ اگر سونے والا کیونکہ ابھی نیند سے بیدار ہوا ہے، غافل ہے، اور ابھی متنبہ اور متوجہ نہیں ہوا کہ باہر دیکھ سکے کہ دن ہے یا رات، تو یہ جو واضح ترین چیز ہے دن کا ہونا، یہ اس سے ممکن ہے مخفی ہو، اس پر مخفی ہو کہ دن ہے یا رات ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ اب اٹھے ہو، دوپہر ہو گئی، تو کہے گا ہاں دوپہر ہو گئی، میں تو ابھی صبح اٹھا ہوں، تو ممکن ہے کہ یہ اس میں مخفی ہو کہ دن نکل آیا ہے یا کیا وقت ہوا ہے۔ تو یہ جب وہ متنبہ اور متوجہ ہوگا تو یہ جو ہے غفلت اس سے جب دور ہوگی تو واضح چیز جو ہے اس سے اس کا خفا دور ہو جائے گا اور وہ چیز اس پر آشکارا ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہے اسباب توجہ میں سے الثانی سلامت الذہن، ذہن کا سالم ہونا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ذہن سالم نہیں ہے، ذہن میں کوئی فطور ہے، نقص ہے، کمی ہے، دیوانگی ہے، تو ممکن ہے کہ واضح سے واضح چیز بھی اس کے نزدیک واضح نہ ہو۔ ممکن ہے بہت ساری چیزیں جو بدیہی ہیں اس کے نزدیک بدیہی نہ رہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا السَّبَبُ وَهَذَا مُضْطَرِدٌ أَيْضًا، یہ سبب جو ہے یہ بھی شمول رکھتا ہے تمام بدیہیات کو، یہ بھی رائج اور شامل ہے تمام بدیہیات کو۔ فَإِنَّ مَنْ كَانَ سَقِيمَ الذِّهْنِ، پس وہ شخص کے جو سقیم ذہن ہے، یعنی جس کا ذہن بیمار ہے، جس کا ذہن میں مرض ہے، کوئی کمی ہے، قد یشک فی اظہر الامور، کہ کبھی وہ شک کرتا ہے بعض امور میں، یعنی ظاہر ترین امور میں، کہ ایسے امور کے جو آشکارا ہیں، ظاہر ہیں، روشن ہیں، ان میں بھی وہ شک کرتا ہے، یا شک کرتا ہے یعنی فیصلہ نہیں کر سکتا، او لا یفہمہ، یا اصلا نہیں سمجھتا، یعنی ظاہر امور کے جن کے سمجھنے کے لیے کوئی غور و فکر اور دقت کرنی نہیں پڑتی، تو وہ اظہر سے اظہر امور، ظاہر سے ظاہر تر امور بھی اس کو نہیں درک کرتا، نہیں سمجھتا۔ اب یہ جو ذہن کا مرض ہے، یہ ذہن کا نقص ہے، سقیم الذہن ہونا ہے، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبیعی او مرض عارض او تربیت فاسدۃ، تو یہ جو سقم اور مرض اور کمی ہے یہ ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر ہو، طبیعتاً یہ نقصان اور کمی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خلق فرمایا ہے تو پیدائش کے وقت سے ہی یہ اس کے ذہن میں کمی ہے، نقص ہے، اور یہ طبیعتاً ہے، او مرض عارض، یا نہیں کوئی مرض ایسا عارض ہوا کہ جس مرض کی وجہ سے اس کا ذہن کا جو یہ صحیح ہونا تھا یہ آہستہ آہستہ زائل ہوتا چلا گیا اور ذہنی طور پر یہ مریض ہو گیا ہے، اور لہٰذا اب یہ ظاہر ترین امور کو یا جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا اصلاً ان کو درک نہیں کرتا، نہیں سمجھتا، یا پھر تربیت اس کی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ یہ تربیت فاسدہ کہ اس میں آ گیا، اور اس کی تربیت اس طریقے سے کی گئی کہ یہ ظاہر ترین امور میں بھی شک کرتا ہے یا ان کو نہیں سمجھتا، تربیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن بیمار ہو گیا ہے۔ نمبر 3 الثالث سلامت الحواس، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حواس پنجگانہ سے اس کو نوازا تھا ان میں سے کوئی ایک اثر جو ہے یا پیدائشی طور پر مفقود ہے یا بعد میں ختم ہو گیا، مثلا سننے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ آہستہ آہستہ فاقد ہو گئی، یا دیکھنے کی صلاحیت دی تھی وہ آہستہ آہستہ فاقد ہو گئی، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سلامت حواس میں سے کوئی یا اس کو کم دی ہے یا دی تھی اور بعد میں اس سے زائل ہو گئی، تو وَهَذَا خَاصٌ بِالْبَدِیہَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْخَوَاصِ الْخَمْسِ، البتہ یہ جو سلامت حواس کا ہونا ہے یہ تمام بدیہیات کو شامل نہیں ہے بلکہ خاص ہے یہ والا سبب ان بدیہیات کے ساتھ کہ جو بدیہیات توقف رکھتی ہیں حواس پنجگانہ پر،
یعنی وہ بدیہیات کہ جن کا حاصل ہونا، جن کا درک کرنا، جن کا جاننا موقوف ہے پانچگانہ حواس پر، یعنی یا دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یا سننے کے ساتھ، یا سونگنے کے ساتھ، یا چکھنے کے ساتھ، یا لمس کرنے کے ساتھ۔ یہ جو حواس پانچگانہ تھے، ان بدیہیات میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو موقوف ہیں ان حواس پانچگانہ پر، تو پس وہ جو متوقف ہیں ان حواس پانچگانہ پر، ان بدیہیات میں سلامت حواس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سلامت حواس نہیں ہوں گے تو وہ بدیہیات کے جو متوقف تھیں ان حواس پانچگانہ پر، ان کو انسان نہیں جانے گا۔ وہ حواس پانچگانہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہی المحسوسات، وہ محسوسات ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کیا۔ فَإِنَّ الْأَعْمَى أَوْ ضَعِيفَ الْبَصَرِ يَفْقُدُ كَثِيرًا مِنَ الْعِلْمِ بِالْمَنظُورَاتِ، کہتے ہیں وہ شخص کے جو اندھا ہے، نابینا ہے، یا اس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، یعنی پیدائشی طور پر نابینا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا تھا لیکن اب اس کی بینائی کمزور پڑ گئی، ضعیف ہو گئی، تو اب یہ جو ہے اندھا یا جو ہے جس کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، یفقد کثیر من العلم بالمنظورات، تو یہ جو ہے وہ بہت سے علم کے جو دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، منظورات یعنی دیکھے جانے سے جن کا تعلق ہے، ان میں سے بہت سے علموں سے یہ جو ہے فاقد ہوگا، وہ علم اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ وَقَذَ الْأَصَمِّ، میں اور اسی طریقے سے وَقَذَ الْأَصَمُّ، اور اسی طریقے سے وہ ہے کہ جو بہرا ہے، جس کی قوت سماعت نہیں ہے، یا پیدائشی طور پر نہیں ہے، یا قوت سماعت کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، تو یہ جو ہے محروم رہے گا بہت سارے علوم سے، فی المسموعات، ان میں والے علوم سے کہ جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں، مسموع ہیں، جن کا سنا جانا ہے، تو وہ علم جو مسموعات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے یہ فاقد ہوگا۔ وَفَاقِدُ الذَّائِقَةِ فِي الْمَذُوقَاتِ، اور اسی طرح وہ جو فاقد ذائقہ ہے، جس کی قوت ذائقہ چلی گئی ہے، چکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ جو چکھے جانے والی چیزوں کے بارے میں علم رکھنا ہے، جاننا ہے، یہ ان سے فاقد ہوگا۔ وَهَكَذَا، اسی طرح دوسرے حواس اور محسوسات کی نسبت ہے۔ الرابع، چوتھا جو ہے اسباب توجہ سے فقدان الشبہہ، وہ شبہ کا فاقد ہونا ہے، شبہ کا نہ ہونا ہے، کہ کوئی شبہ بھی نہ ہو، یعنی بدیہی کی نسبت اگر انسان کوئی شبہ رکھتا ہو تو بدیہی اس شبہ کی وجہ سے بدیہی نہیں رہے گی، تو پس شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے بدیہی کے لیے۔ وشبہ، تو شبہ کیا ہوتا ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ ان یؤلف الذہن دلیلا فاسدا، کہ ذہن جو ایسی دلیل فاسد کو ترتیب دے، تعلیف کرے، یناقض بدیہۃ من البدیہیات، کہ وہ جو ہے بدیہیات میں سے کسی بدیہی کے ساتھ مناقض ہو، اور ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ النقیضان لا یجتمعان، کہ دو نقیض جمع نہیں ہوتی۔ اب کیونکہ اس کے ذہن نے ایک دلیل فاسد کو تعلیف دے لیا ہے کہ جو نقیض ہے بدیہی کی، تو کیونکہ اب اس کا ذہن اس دلیل فاسد کو تعلیف دے چکا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ دلیل فاسد بس گئی ہے، رچ گئی ہے، تو کیونکہ اب اس کا ذہن اسی دلیل فاسد کے ساتھ مشغول ہے، تو پس بدیہی کو درک نہیں کر سکتا، ہو نہیں سکتا کہ اس کے ذہن میں دلیل فاسد بھی ہو اور اس کی نقیض بدیہی بھی ہو، تو کیونکہ یہ بدیہی اس دلیل فاسد کے ساتھ نقیض ہے اور دلیل فاسد اس کے ذہن میں ہے، تو پس یہ بدیہی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اور ایک شبہ تھا کہ جس شبہ کی وجہ سے دلیل فاسد اس کے ذہن میں تعلیف پا چکی ہے، بیٹھ چکی ہے، بن چکی ہے، تو یہ بدیہی اب اس کو جو ہے حاصل نہیں ہوگی۔ وَيَغْفُلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ، اور ساتھ یہ کہ وہ غافل ہے اس میں کہ یہ جو اس کے ذہن نے دلیل فاسد کو تعلیف دیا ہے، اس میں وہ مغالطے سے بھی غافل ہے، کہ مغالطہ اس کو حاصل ہوا ہے، جس کے وجہ سے اس کے ذہن نے دلیل فاسد کو ذہن میں بٹھا لیا ہے، اور اس نے اسی دلیل فاسد کو یہ سمجھ لیا کہ یہی چیز صحیح ہے، تو پس وہ جس مغالطے کا شکار ہو کر اس دلیل فاسد کو اپنے ذہن میں بٹھا چکا ہے، اس مغالطے سے بھی غافل ہے، اس کو بھی نہیں سمجھتا۔ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهَةِ أَوْ يَعْتَقِدُ بِعَدْمِهَا، پس وہ اس بدیہی چیز میں کہ جو دلیل فاسد کی نقیض ہے، یا تو اس بدیہی میں شک کرتا ہے کہ بدیہی ہے یہ نہیں بھی کہ نہیں وہ چیز، یا آیا وہ وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا جو ہے یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ اصلاً وہ بدیہی ہے ہی نہیں، اس کے بدیہی نہ ہونے پر، عدم بداہت بدیہی ہونے پر جو ہے اعتقاد رکھتا ہے، یا بدیہی ہونے میں شک کرتا ہے، یا شک نہیں کرتا بلکہ اس کا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ وہ چیز بدیہی ہے ہی نہیں۔ وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْجَدْلِيَّاتِ، اور یہ جو ہے
یعنی شبہ کا پیش آنا، شبہ کا حادث ہونا بہت دفعہ اکثر اوقات پیش آتا ہے علوم فلسفہ اور علوم مناظرہ اور جدل میں، کہ انسان جو ہے علوم مناظرہ میں اس طریقے سے ایک دلیل فاسد کو تعلیف دیتا ہے تاکہ خصم کو جو ہے وہ اس کے نزدیک ایسی بات بٹھا دے کہ تاکہ بدیہی بھی بدیہی نہ رہے، اس طریقے سے جو ہے ایک فاسد چیز کو ایک دلیل کے طور پر جو ہے پیش کرے تاکہ وہ جو ہے شک میں مبتلا ہو جائے کہ آیا وہ چیز جو بدیہی ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو ہے بہت دفعہ علوم فلسفیہ اور علوم جدلیہ یعنی مناظرے وغیرہ میں پیش آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ، اب مثال سے بیان کر رہے ہیں کہ بدیہیات میں سے ہے یہ عقل کے نزدیک کہ ان الوجود والعدم نقیضان، پیچھے بھی ہم نے بیان کیا کہ وجود اور عدم آپس میں نقیض ہیں، کہ وجود اور عدم نہ جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ نقیض ہیں۔ ایک چیز اگر موجود ہے وجود رکھتی ہے تو پھر معدوم نہیں ہے، اور اگر وہ چیز معدوم ہے اور عدم کی نسبت اس کی طرف ہے تو پھر وجود کی نسبت اس کی طرف دینا اور اس کو موجود کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز موجود بھی ہو اور نہ ہو، ہستی اور نیستی، ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں پس فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَاتِ کہ یہ چیز بدیہی چیزوں میں سے ہے، علوم بدیہیہ میں سے ہے، کہ عند العقل عقل کے نزدیک عقل اس کو درک کرتی ہے۔ کیا چیز کہ ان الوجود والعدم نقیضان، کہ دو چیزیں جو عدم اور وجود کی ہیں وہ آپس میں نقیض ہیں۔ وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَسْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ، اور جب دو چیزیں عدم اور وجود نقیض کی نسبت رکھتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے متناقض ہیں تو نہ جمع ہوتی ہیں اور نہ مرتفع ہوتی ہیں، نہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، نہ اٹھ سکتی ہیں کہ دونوں ہو جائیں، وجود بھی ہو اور عدم بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہو کہ نہ وجود ہو اور نہ عدم ہو، یعنی دونوں ہی اٹھا لی جائیں کسی بھی شے کی نسبت، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں یہ ایک بدیہی چیز ہے عقل کے نزدیک۔ وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ فِي هَذِهِ الْبَدِيهِيَّةِ، کہتے ہیں لیکن بعض متکلمین پر اس بدیہہ میں بھی شبہ داخل ہوا ہے، شبہ عارض ہوا ہے ان کو۔ فَحَسِبَ، پس انہوں نے یہ گمان کیا ہے، یہ اعتقاد انہوں نے پیدا کر لیا ہے۔ حسبہ کا دونوں معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ ان کا گمان ہے یا یہ ان کا یقین اور اعتقاد ہے کہ ان الوجود والعدم لہما واسطۃ وسماها الحال، کہ وجود اور عدم جو ہے ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک یہ دونوں نقیض ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے درمیان ایک درمیانی کیفیت ہے کہ جب وجود بھی نہ ہو اور عدم بھی نہ ہو تو ایک درمیانی کیفیت ہے دونوں کی، کہ جس کو نہ ہم وجود سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ عدم سے تعبیر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو نام دیتے ہیں اس کے واسطے کو حال، وسماها الحال، اور وہ نام دیتے ہیں اس کو حال کا، کہ حال جو ہے ایک ایسا واسطہ ہے کہ جس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کے ساتھ ہے، دونوں کے درمیان واسطہ ہے۔ فہما، پس یہ وجود اور عدم یرتفعان عندہا، حال کے ہونے کے وقت دونوں مرتفع ہو جاتے ہیں، جبکہ دو نقیض ہیں، دو نقیض جیسے کہ جمع نہیں ہوتی اسی طریقے سے مرتفع بھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ وجود ہو اور نہ عدم۔ لیکن متکلمین پر، بعض متکلمین پر یہ شبہ جو ہے عارض ہوا، داخل ہوا، کہ انہوں نے ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ قرار دیا اور کہا کہ یہ جب واسطہ آ جائے تو پھر یہ دونوں اٹھ جاتی ہیں، پھر نہ وجود ہوتا ہے نہ عدم ہوتا ہے، لیکن حال ہوتا ہے۔ حال جب ہے تو پھر دونوں ہم اٹھا سکتے ہیں، ایک چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ حال ہے، نہ وجود ہے نہ عدم۔ وَلَكِنَّ مُسْتَقِيمَ التَّفْكِيرِ إِذَا حَدَثَ لَهُ ذَلِكَ، لیکن وہ شخص کے جو مستقیم التفکیر ہے، جس کی فکر جو ہے وہ صحیح و سالم ہے، سیدھے راستے پر ہے، استقامت رکھتی ہے، اذا حدث له، جب اس کو حادث ہو ذَلِكَ، یہ والا شبہ کہ جو بعض متکلمین کو ہوا، تو جب مستقیم تفکیر شخص کے جس کی فکر صحیح و سالم ہے، جب اس کو یہ والا شبہ، اس طرح کا شبہ پیدا ہوتا ہے، وَعَجَزَ عَنْ كَشْفِ الْمُغَالَطَةِ، اور مغالطے کو کشف کرنے پر بھی عاجز ہوتا ہے، نہیں درک کر سکتا کہ اس میں کیا مغالطہ ہے، کیسے سمجھے کہ وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ جس کو حال سے تعبیر کیا جائے، اس مغالطے کو کشف کرنے سے بھی معذور ہے، عاجز ہے، تو یردھا، تو وہ اس شبہ کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، وَيَقُولُ، اور یہ کہتا ہے انہا، یہ شبہ وہ ہے کہ شبہۃ فی مقابل البدیہیہ،
کہ جو بدیہی کے مقابلے میں شبہ ہوتا ہے، کہ یہ وہ شبہ ہے کہ جو بدیہی کے مقابلے میں ہے، اور اگر کوئی شبہ بدیہی کے مقابلے میں ہے تو اس شبہ کو ٹھکرا دینا چاہیے، رد کر دینا چاہیے، اس شبہ کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا شبہ اگر ہوگا تو پھر بدیہی بدیہی نہیں رہے گی، بس کیونکہ بدیہی چیز بدیہی ہے تو لہٰذا اس شبہ کو مقابل بدیہی اگر یہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ شبہ فاقد ہو جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، تو خود وہ بدیہی اپنی بداہت کے ساتھ آشکارا اور ظاہر ہو جائے گی۔ الخامس، پانچواں جو اسباب توجہ میں سے ہے، عملیت غیر عقلیہ، وہ عملیہ غیر عقلی ہے، یعنی پریکٹیکل ہے، مشق ہے، لیکن غیر عقلی ہے۔ ایسا عمل کرنا ہے جو غیر عقلی ہے، غیر فکری ہے، یعنی جس میں عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لکثیر من البدیہیات، کہتے ہیں بہت سی بدیہیات ایسی ہیں، بدیہیات میں سے بہت سی ایسی ہیں کالاستماع الی کثیرین، جیسے بہت سے لوگوں سے سننا۔ انسان جب ایک ہی بات بہت سے لوگوں سے سنتا ہے تو انسان یہ جو ہے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے صحیح ہے، تو یہ جو ہے صحیح ہونا بدیہی ہے، کہ جب انسان کا ذہن یہی کہتا ہے کہ جب ایک بات کو تواتر کے ساتھ بہت سے لوگوں سے سنے تو پھر جو ہے انسان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور واقعی اسی طریقے سے ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب جھوٹ پر تو استماع نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو کل استماع الی کثیرین، جیسے بہت سے لوگوں سے استماع کرنا، ایک بات کا سننا، یمتنع تواتہم، وہ کثیرین کہ یمتنع تواتہم، کہ جن کا تواتو اور اجتماع اور اکٹھا ہونا ممتنع ہے، علی الکذب، کہ جب انسان بہت سے لوگوں سے سنتا ہے اور یہ اس کو ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے جھوٹ پر اجتماع نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ اطمینان جب اس کو ہو جاتا ہے فی المتواترات، متواتر چیزوں میں، یعنی جب متواتر پے در پے ایک کے بعد ایک وہ لوگوں سے یہی کی بات سنتا ہے تو پھر جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے سننے کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ کرتا ہے۔ عملیہ اس لیے ہے کہ تواتر کے ساتھ سن رہا ہے، ایک دم سے اس نتیجے تک نہیں پہنچ رہا، بلکہ متواتر ہے، زمانی طور پر جو ہے ممکن ہے اس میں کچھ وقت لگے، لیکن عقل کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بغیر عقلی طور پر یہ جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس متواتر چیز میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہے جھوٹ پر استعمال نہیں کر سکتے، تو ان بہت سے لوگوں سے سننے کے ساتھ انسان اس بدیہی کو درک کر لیتا ہے۔ وقت تجربات، اسی طرح تجربہ، پھر تجربیات، کسی چیز کا اگر انسان تجربہ کرتا ہے، مثلا پانی کا تجربہ کرتا ہے کہ پانی جو ہے مجموعہ ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، H2O کے دو عناصر جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ہیں اور ایک آکسیجن کا ہے، تو یہ جو مجموعہ ہے پانی کا، انسان اگر اس کو بار بار تجربہ کرے اپنے اطمینان کے لیے تاکہ یہ چیز اس کے لیے بدیہی طور پر آشکارا ہو جائے، تو یہ تجربہ جو ہے جتنا بھی طولانی ہو جائے تجربیات میں، لیکن یہ کیا ہے؟ عملیہ غیر عقلیہ ہے۔ وکسعی الانسان ہے، اور جیسے انسان کا سعی اور کوشش کرنا، لمشاہدۃ بلادن، کسی شہر کے مشاہدے پہ، کہ انسان جو ہے بلاد کا، مختلف شہروں کا مشاہدہ کرے، مختلف شہروں کو دیکھے اور پھر ایک نتیجہ اخذ کرے، او استماع صوت فی المحسوسات، یا پھر جو ہے انسان محسوسات میں سے آواز کو سنے، ایک آواز کو بار بار سنے اور پھر وہ نتیجہ نکالے کہ یہ آواز جو ہے مثلا فوراً جیسے انسان اس آواز کو سنے تو فوراً درک کر لے کہ آواز کس کی ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو جو ہے اپنے تجربے سے گزارا ہے اور کافی دفعہ اس آواز کو سنا ہے، آواز کے سننے کے ساتھ فوراً جو ہے اس چیز کو درک کر لیتا ہے۔ وما الی ذالک، اور اسی طریقے سے اور چیزیں جو حواس میں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تو مشاہدہ تھا یا استماع تھا جو آنکھوں کے ساتھ اور کانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس طرح اگر دوسرے حواس کے ذریعے بھی انسان کسی چیز کو بار بار تجربہ کرے تو تجربہ ممکن ہے طولانی ہو جائے، لیکن یہ جو ہے غیر عقلی ہوگا۔ فَإِذَا احتاج الْإِنسَانُ لِلْعِلْمِ بِشَيْءٍ إِلَى تَجْرِبَةٍ طَوِيلَةٍ، پس جب انسان یہ احتیاج رکھتا ہو، محتاج ہو کسی چیز کے بارے میں علم کا، کہ ایک طویل تجربے کی طرف، کہ ایک طولانی عرصے، ایک طویل عرصے تجربہ کرتا رہے، ایک تجربہ طولانی کی طرف جو ہے انسان اس چیز کے علم کے لیے محتاج ہو، تو یہ جو تجربہ طولانی ہے یہ اس چیز کو نظری یا قصوی نہیں بنا دے گا، بلکہ وہ ضروری اور بدیہی رہے گی، کیونکہ یہ تجربہ اگرچہ طولانی تھا لیکن یہ عقلیہ نہیں تھا۔ پس جب انسان محتاج ہو للعلم بشیء، کسی چیز کے علم کے لیے، الی تجربۃ طویلہ، ایک طولانی تجربے کی طرح محتاج ہو، مثلا وعناء عملی، یا عملی زحمت کا اور عملی مشقت کا محتاج ہو، نہ عقلی مشقت بلکہ
عملی پریکٹیکلی مشقت کا محتاج ہو فلا یجعلہ ذالک، پس یہ جو انسان کا احتیاج رکھنا ہے طولانی تجربے یا عملی زحمت کی طرف، تو یہ چیز جو ہے فلا یجعلہ ذالک علما نظریا، یہ چیز جو ہے طولانی تجربہ یا عملی زحمت، یہ اس کو علم نظری نہیں میں تبدیل نہیں کر دیں گے، علم نظری میں قص قرار نہیں دے دیں گے، مادام لا یحتاج الی الفکر والعملیۃ العقلیہ، جب تک کہ جو ہے وہ چیز محتاج نہ ہو فکر کی اور عقلی مشق کی، عقلی پریکٹیکل کی۔ لیکن جب تک عقلی پریکٹیکل نہیں ہے، فکر کی محتاج نہیں ہے، تو وہ چیز علم نظری نہیں ہوگی، چاہے طولانی تجربہ ہو یا عملی طور پر زحمت اٹھانا ہو، تو یہ علم ضروری اور بدیہی میں سے ہی رہے گا جب تک جو ہے فکر کا اور عقلی پریکٹیکل کا محتاج نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔